ان سارے کے سارے بے شمار واقعات میں سب سے بڑا اہم اور مشہور و معروف واقعہ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیوں کا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی اشاعت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کی زندگی میں جو امتحانات آئے، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے چلے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دی اور قصہ ختم، اس کے بعد دوسرا امتحان، دوسرے میں پاس ہوئے، تیسرا امتحان شروع، تیسرے میں پاس ہوئے، پھر چوتھا امتحان۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کوئی نبوت، خلافت، منصب، فضیلت، عظمت دینی تھی تو انہیں امتحان سے بھی نوازنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھ کر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ آزر سے کہا کہ ابا جان، یہ جو تم بت بنا رہے ہو یہ ہے کیا چیز؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے، یہ میری عقل میں بھی آ نہیں رہی کہ بھلا کوئی شخص ایسا بھی دنیا میں میں نے دیکھا ہے یا ہو سکتا ہے جو مٹی سے بت بنائے پھر اس کے سامنے سجدہ بھی کرے؟ کوئی پتھر سے بت بناتا ہے، اسے تم تراشتے ہو، پھر اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے تو ذرا سمجھاؤ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ خدا ہوتا ہے جو نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی کی بات سن سکتا ہے، نہ کسی نقصان کا مالک ہے، نہ کسی نفع کا مالک ہے، یہ کون سا خدا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میرا خدا بھی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرا خدا ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا، جس نے زمین کو بھی بنایا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا پھر روشنی بھی دی، سیاروں کو پیدا کیا روشنی دی، سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، موت دیتا ہے، خود موت سے بھی پاک ہے۔ یہ کیسے ہے کہ جس کے سامنے تو سجدہ کر رہا ہے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا خدا؟ یہ کون سا خدا؟ تو ایسے باپ کے سامنے بات کی تو باپ نے کہا آؤ میں تمہیں اپنے خدا کے پاس لے جاتا ہوں۔ جب نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، گفتگو کو دیکھو کہ اپنے باپ کے سامنے کیسے کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی آتا ہے وہ شعور نہیں لے کے آتا، میں کہتا ہوں یہ 7 سال کے بچے ہیں، یہ شعور نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ تھا کہ باپ کے سامنے کیا بات کرنی ہے، باپ کے سامنے کس طرح بولنے کے آداب ہوتے ہیں؟ باپ کو اتنی بات کا سمجھانا یہ شعور نبوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو نبی دنیا میں آتا ہے شعور نبوت لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے اور مشرک باپ آگے آگے جا رہا ہے۔ موحد، ایک گھر کے اندر موحد پیغمبر ہے اور اسی گھر کے اندر باپ مشرک ہے۔ باپ جو ہے بتوں کی عبادت کرنے والا، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، اور جو بیٹا موحد ہے وہ بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والا ہے، وہ ان کو روکنے والا ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، نمرود کے دربار میں پہنچے تو ان کے باپ نے جھکا کر سجدہ کیا، رکوع کی حالت میں پھر سجدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا باپ کر کیا رہا ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود غصے میں آ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر میرے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکا رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تیرے سامنے اپنا سر کیسے جھکاؤں؟ میں تو تجھے خدا مانتا ہی نہیں ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ یہ میرا باپ جو تیرے سامنے سر جھکا رہا ہے تو اس سے پوچھ کے تو کیوں سر جھکا رہا ہے؟ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرا اتنا نافرمان، تو اس کے سامنے تقریر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، باپ کے سامنے بیٹا تقریر کر رہا ہے تو باپ لاجواب
نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تو نمرود بھی لاجواب ہے۔ ابراہیم فرما رہے ہیں کہ تو کیسا خدا ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو موت طاری کرتا ہے، خود موت سے پاک ہے، زندگی بخشنے والا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور سب کو دینے والا ہے، عزت دینے والا بھی ذلت دینے والا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کے نظام کو چلایا، پوری کائنات کے اندر پوری انسانیت مل کر ایک آواز میں میرے خدا کو پکارے تو میرا اللہ سب کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسا خدا بنا ہوا ہے؟ تو کیا سنتا ہے؟ میری بات کا تو جواب نہیں دے رہا، میں تیرے سامنے کیسے سر جھکاؤں؟ وہ نمرود بڑا غصے میں آیا، یہ کس طرح میرے سامنے بیان کر رہا ہے، کس طرح میرے سامنے گفتگو کر رہا ہے، کس طرح میرے سامنے بات کر رہا ہے؟ تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دینے والا ہوں، میں بھی موت طاری کرنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی دلیل ہے، کوئی مثال ہے؟ تو اس کے پاس کئی دنوں سے، کئی سال سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں آدمی جو جیل میں ڈالا ہوا تھا اس نے باہر نکالا اور اپنے جو ہے وہ سپہ سالاروں کو کہا کہ اس کو رہا کر دو۔ جب اسے رہا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا یہ دیکھو میں نے اس کو زندگی بخش دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت انسان، اس کو زندگی کہتے ہیں جو پہلے سے ہی زندہ ہو؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شخص پہلے سے زندہ ہو اس کو کیسے زندگی دی جاتی ہے؟ اس پر موت طاری کر یہ مرا ہوا ہوتا، اس کو دوبارہ تو زندہ کرتا تو میں مانتا کہ تو خدا ہے، کہ تو زندگی بخشتا ہے۔ جو پہلے سے زندہ ہے تو اس کو کیسے بری کر رہا ہے اور تو کہہ رہے کہ میں نے زندہ کر دیا؟ بات نہیں مانی، جواب نہیں آیا، خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک فلاں شخص کو بلایا اور اسے ایسے ہی قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے اس پر موت طاری کر دی ہے۔ کہا اس کو موت کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم کر کے اس کو قتل کر ڈالو، اسے موت کہتے ہیں، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس باتوں کو سن کر، گفتگو کو سن کر نمرود اور غصے میں آیا، جواب نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، جواب ہی نہیں آیا۔ بھائی کیسے جواب آتا؟ سامنے گفتگو کرنے والا وہ عظیم پیغمبر ہے کہ جس کی نسل میں اللہ نے اس کے بعد 18,000 پیغمبروں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ان کے بیٹے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کو دیے، آگے ان سے حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت اسحاق یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب کی نسل سے بھی اللہ نے ہزاروں پیغمبر پیدا کیے، پھر حضرت یعقوب کے نسل میں حضرت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی نسل میں آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے سامنے کیسا بول سکتا تھا؟ کہا اس کے لیے جناب باپ جو ہے وہ تنگ آ گیا، کہا یہ باز نہیں آ رہا، میں اس کو ذرا سبق سکھاتا ہوں، کہا میں تجھے گھر سے نکالوں گا۔ کہا گھر سے نکالنے کی کیا بات ہے، میں جہاں جاؤں گا وہ سرزمین تمہاری تو نہیں ہے، میرے رب کی بات، میرے رب کی زمین ہے، میں جہاں مرضی جاؤں، کوئی بات نہیں، نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو گفتگو اس کے سامنے کی، باپ تنگ آ کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں لے کر آئے؟ اپنے گھر میں لے کر، وہاں باز نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی، نہیں مانے، شرک سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے، قوم کے پاس آئے، وہاں واز کیا، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو نہ جو کسی نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ نفع نہیں دے سکتے۔ اگر تم باز نہیں آئے تو پھر یاد رکھنا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ رہتی دنیا تک قیامت تک ان کے واقعات کے افسانے رہیں گے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو باپ کے سامنے بھی ہوئی، باپ بھی نہ بول سکا اور جواب بھی نہیں۔ نمرود کے پاس بولے، اسے بھی جواب بولو، جواب اس نے نہیں دیا۔ اور جناب قوم کے سامنے بھی تقریر کر رہے ہیں، قوم کے پاس بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے عبادت کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے اپنے آباء و اجداد کو اگر ایسے عبادت کرتے دیکھا ہے، بتوں کو عبادت کرتے دیکھا ہے، شرک کرتے دیکھا ہے، پھر تم بھی سری گمراہی میں ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ میں کسی کو نہیں مانتا، اگر تم باز نہ آئے میں تمہارے خداؤں کے ساتھ جو ہے وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرتے رہو گے، افسانے باقی رہیں گے۔ باز نہیں آئے۔ سالانہ ان کا تہوار ہوا کرتا تھا قوم کا، وہ اس میلے پہ چلے گئے۔ تو توجہ کے ساتھ اہم بات کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے موقع ملا،
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک کلہاڑا لے کر ان کے بتواڑے میں جا رہے ہیں، اور جتنے وہاں خدا وہاں بنے ہوئے تھے ایک ایک کی گردن پر کلہاڑی مارتے رہے اور سارے خداؤں کا حشر نشر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خدا بنے بیٹھے جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک بڑا بت ان کے اس کندھے پر اس کلہاڑے کو رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ وہ قوم اپنے میلے سے جب واپس آئی، بت خانے میں آئے تو دیکھا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے حشر نشر کر دیا۔ بڑی سوچ و بچار میں بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے۔ ہاں، کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مقابلے میں ایک شخص وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بلاؤ، نمرود نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہ ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے؟ جواب توجہ کے ساتھ سننا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آلۂ قتل، جو قتل کرنے والا شخص ہوتا ہے، جو آلۂ قتل جس سے برآمد ہوتا ہے تو قاتل بھی بولو تو اس بڑے سردار جو تمہارا بڑا خدا یہ بلا بیٹھا ہے، یہ بت کھڑا ہے، ان کے گردن پر جو ہے وہ کندھے پر جو کلہاڑا آپ کو ملا ہے، تو اس سے پوچھو کہ ان کو قتل جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس وقت مر گیا تھا، نہیں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے خداؤں کے ساتھ کیا حشر نشر ہو رہا ہے؟ ببوہت الذی کفر۔ نمرود کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، افواج کے پاس بھی کوئی جواب نہیں کہ ہم ان کو جواب کیسے دے بات۔ تو نمرود نے کہا میں ان سے کیسے پوچھوں، یہ تو بول نہیں سکتا۔ فرمایا ابراہیم نے افسوس ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، ایسے خداؤں کو تم خدا مانتے ہو جو تمہیں گواہی نہیں دے سکتے، تو بول نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس رب کی عبادت کرو نا جو عرش کی بلندی پر فیرا طبیبا النمل السودا، پہاڑوں کے اندر، سمندر کی تہ کے اندر، ہر خار کے اندر، کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کے چلنے والی لکیروں کو بھی وہ میرا خدا عرش پہ بیٹھ کر رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رب کو مانو، تم اس کو خدا مانتے ہو جو جناب بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جواب نہیں آیا، فرمایا اس کے لیے آگ جلا دو 40,000 آدمیوں کو، 40,000 آدمیوں کو حکم دیا نمرود نے کہ حضرت ابراہیم ایک شخص ہے، ایک شخص کو جلانے کے لیے 40,000 افراد اکٹھی کر رہے ہیں لکڑیاں، اور پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی، اس کو جلایا گیا۔ اتنی بلندی پر اس کی آگ جا رہی ہے، اس کا دھواں جا رہا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں بلندی پر بھی کوئی پرندہ اگر اٹھ کر جاتا تو آگ اسے بھی جلا کر راکھ کر دیتا۔ اتنی بڑی آگ، ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکو۔ منجنیق کو تیار کیا گیا۔ یہ سب سے پہلے منجنیق اس دنیا کے اندر اگر کسی نے تیار کی ہے تو یہ مشورہ دینے والا بھی شیطان تھا، یاد رکھیں۔ شیطان نے یہ مشورہ نمرود کو دیا، انسانی شکل میں آ کر کہا کہ تم نے اتنی بڑی آگ تو جلا دی ہے، ڈال نہیں سکتے، تو تم پر بھی افسوس ہے۔ ایک شخص کو جلانے کے لیے 40,000 آدمیوں کو لگا دیا، اب آگ بھی جل گئی ہے، تم بھیجتے بھی نہیں ہو، ڈالتے بھی نہیں ہو، پھینکتے بھی نہیں ہو، کیا معلوم ہے؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے لیے منجنیق تیار کرو۔ منجنیق کو بنایا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور جب پھینکنے کے لیے وقت قریب آیا تو عرش پہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور کہا کہ اے اللہ ہمیں اجازت دو کہ تیرا یہ لاڈلا پیغمبر، تیرا یہ محبوب پیغمبر جس کو تو نے خلیل کہا ہے، جسے تو نے اپنا حبیب کہا ہے، جسے تو نے اپنا دوست کہا ہے، اسے تو اتنے ہزاروں آدمیوں کے سامنے اس تیرے پیغمبر کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دو ہم تیرے پیغمبر کی جان بخش کریں۔ جبرائیل امین کو اجازت مل گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابراہیم اجازت ہو تو میں مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ان سارے کے سارے لوگوں کو بمائے نمرود کے پکڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر اسے ختم کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا میرے رب نے تمہیں بھیجا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ۔ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا میرے رب نے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ ہم آئے تو اپنی مرضی سے ہیں لیکن تیرے دوست یعنی رب سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس میرے دوست نے اپنی مرضی سے تمہیں بھیجا نہیں تو پھر مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جس رب کی محبت میں آگ میں جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اتنی بلندی پر
وہ اگر چاہے مجھے جلانے کے لیے تو میں جل جاؤں گا، وہ چاہے تو مجھے بچا دے تو میں بچ جاؤں گا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ابراہیم ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ میرے رب نے تمہیں اجازت دی ہے، اپنی مرضی سے آئے ہو یا انہوں نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا حکم تو نہیں دیا، مرضی سے آئے ہیں، اجازت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا اسرافیل علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے یہ شہادت بخشی ہے کہ جب میں سور پھونکوں گا پوری دنیا کے اندر جو ہے جتنی بھی دنیا ہوگی وہ ان پر موت جیسی جو ہے وہ کیفیت ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج مجھے اجازت دو، میں ایسا سور پھونکوں گا جس کی کڑک آواز کی وجہ سے نمرود اور اس کے ساری افواج کے گردے باہر آ جائیں گے اور جگر پھٹ جائیں گے۔ کہا جب آئے ہی اپنی مرضی سے ہے، میرے رب کے حکم سے تو نہیں آیا تو پھر تیری مدد کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام آئے، فرمایا ابراہیم ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اتنی بارش برسا دوں کہ میں اسی بارش کے ذریعے اتنی بڑی بلندی پر جانے والی آگ کو ہی ختم کر دوں، ٹھنڈا کر دوں، بجھا دوں۔ فرمایا تو بھی اللہ کے حکم سے آیا یا اپنی مرضی سے آیا؟ فرمایا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اللہ کی اجازت سے۔ فرمایا تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ مجھے اجازت ہے آپ کی جان بخشی کرنے کے لیے، اجازت ہے تو بتا دو، میں ان تمام موجود لوگوں پر موت طاری کر دوں گا، یہ سارے مر جائیں گے اور تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ فرمایا تو بھی اللہ کی مرضی سے آیا یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا میں اپنے جو ہے وہ مرضی سے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے نہیں آیا۔ فرمایا تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب سارے فرشتے یہاں سے چلے گئے اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کا پہلے اعلان ہو چکا ہے آگ کو، وَقُلْنَا يَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، بولو علی ابراہیم۔ فرمایا کہ یہاں جبرائیل کا بھی کام نہیں، یہاں میکائیل کا بھی کام نہیں، یہاں اسرافیل کا بھی کام نہیں، یہاں اسرائیل کا بھی کام نہیں۔ جس کے سر پر میں نے نبوت اور خلافت کا تاج پہنانا ہے اور جس کی نسل سے میں نے ہزاروں پیغمبروں کو پیدا کرنا ہے، اس کی حفاظت کا کام بھی اس رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چلے گئے، آگ پہلے سے ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ 7 دن، بعض فرماتے ہیں 3 دن، بعض فرماتے ہیں مفسرین 40 دن تک بڑے مزے کے ساتھ رسیوں میں ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے آگ جل رہی ہے۔ آگ کو حکم، آگ کا کام ہے جلانا، آگ یہاں نہیں جلا رہی، بتاؤ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ آگ کا کام تو جلا کر راکھ دینا ہے، وہ تو صبح بن جانی چاہیے تھی 1 سیکنڈ کے اندر، اتنی بڑی آگ ہے۔ لیکن 40 دن تک، 7 دن تک، 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی رسیاں بھی جل کر راکھ ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر ایک بار بھی آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اسلام میں ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف، یہ منظر دیکھا، فرمایا ابراہیم میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ ادا، یہ آواز، اللہ کے عرش کو بھی اس نے ہلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ کے عرش کو ہلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ میری والدہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو جس طرح تو نے آگ کو میرے لیے جو ہے وہ ٹھنڈا کیا ہے تو میری والدہ کے لیے بھی اسے ٹھنڈا کر، میری والدہ کے لیے بھی کیا کر دے؟ ٹھنڈا کر دے۔ جلتی ہوئی آگ کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جا رہی ہے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو گلے مل رہی ہے۔ جہاں جس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا وہاں اس کی والدہ کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا عجیب و غریب منظر۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ بولو، اشاعت کے لیے تھے، دین کی اشاعت کے لیے، توحید کی بلندی کے لیے امتحان ہوا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان کیا تھا؟ فرمایا کہ جو 120 سال یا 110 سال یا 90 سال یا 100 سال کی عمر میں جو ان کو بیٹا ملا، اللہ کی طرف سے فوراً حکم ہوا کہ لے جاؤ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اور جو ہے وہ جنگل کے درمیان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے وہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب جس کو رو رو کر مانگ رہے ہیں بیٹا ملا، فوراً حکم ہوا جی جنگل میں چھوڑ دو۔ اب ماں پر کیا کیفیت ہوگی، باپ
آپ پر کیا کیفیت ہوگی۔ یہ امتحان تھا دوسرا بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل سے چلے، گھوڑے پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے، جس پر بھی سوار تھے۔ حضرت حاجہ علیہ السلام کو لے کر آئے، پہلے مصر آئے، پھر ملک شام کے اندر آئے۔ وہاں جناب بادشاہ نے حضرت حاجہ کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ وہاں حضرت حاجہ اور حضرت سارہ کو لے کر چلے، ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل ننھے ساتھ، وہ بھی بچے ہیں، اور جناب مکہ کی پتھریلی زمین پر پہنچے۔ آگے نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی پیچھے شہر ہے، نہ دائیں دیہات ہے، نہ بائیں دیہات ہے، کوئی بستی نہیں۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں پتھریلی سرزمین پر، گرم سرزمین پر اسماعیل کو بھی چھوڑ دیا اور حضرت حاجہ کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت حاجہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اور لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابراہیم کوئی پوچھنے والا پوچھے، تو نے کوئی جواب بولو، کوئی جواب نہیں۔ حضرت حاجہ پوچھ رہی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا، فرمایا رب کا حکم ہے، بس چلو جہاں مرضی جانا ہے۔ حضرت حاجہ کو علیہ السلام وہاں پہنچے، مکہ کی سرزمین پر، وہاں جا رہے ہیں، وہاں بھی پوچھا جا رہا ہے لیکن جواب نہیں ہے۔ فرمایا مجھے حکم ہے کہ یہاں چھوڑ دو۔ حضرت حاجہ سمجھ گئی کہ یہ ان کا اپنا کام نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا اگر میرے خدا کا حکم ہے، میں اس خدا کے حکم پر اپنا ایک بیٹا اسماعیل، کیا میں ہزاروں اسماعیل کو میں اپنے رب کے راہ پر قربان کروں۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ننھے ہیں، گرمی ہے، پیاس ہے، بلبلا رہا ہے۔ کبھی حضرت حاجہ صفا پر کی پہاڑی پر جاتی ہیں کہیں سے پانی مل جائے، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہیں، 7 چکر لگائے۔ یہ حضرت حاجرہ کا دوڑنا اللہ نے قیامت تک اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قانون لاگو کر دیا کہ قیامت کی صبح تک جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا، جو عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، وہ صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے گا، میں اس کا حج قبول کروں گا، میں اس کا عمرہ قبول کروں گا۔ جو حج کا جو ہے وہ علیہ السلام حضرت حاجہ کی اس سنت کو صفا مروہ کے درمیان سنت کو پورا نہیں کرے گا، میں اس کا حج بھی قبول نہیں کروں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پانی نہیں ملا، 7 چکر لگا دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے پریشان، بے فکری کی حالت میں یوں قدم زمین پر لگائے، نیچے سے زمزم کا پانی چشمہ نکل آیا، اور ایسا زوردار پانی نکلا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا زمزم، یہ زمزم عربی کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ خود حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اپنا لفظ ہے کہ انہوں نے فرمایا زمزم۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ کیسی بات کر رہا ہے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، زمزم کا معنی ہے تھم جا، رک جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام اگر اس زمزم کو زمزم نہ کہتی تو اس زمین سے نکلنے والے آب زمزم کے پانی سے پوری دنیا میں بسنے والے آدمی پانی سے غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے۔ یہ زمزم کا پانی نکلا، اور ایسا پانی کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کیا عجیب جو ہے وہ نظام ہے کہ ایک نبی اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کو آب زمزم کا تحفہ نبوت کے ساتھ ملا، اور مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھے حوض کوثر کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ، مجھے حوض کوثر کا دیا ہے۔ میں اپنی امت کو، اپنی پیاری اور لاڈلی امت کو، کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا جو ہے وہ کیا خوبصورت بات فرمائی تھی کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ کل الناس تحت لواء یوم القیامہ اعداہ ومن سواہ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ انا اول من یحرک باب الجنت فاقعها فیفتح لی فادخلها وان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی۔ آقا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لمبی حدیث بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، حشر کے میدان میں آؤں گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں۔ دروازہ کھل جائے گا اور اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی آپ کی امت پہلے نہیں جائے گی۔ آقا فرمائیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ اللہ فرمائیں
فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر اپنا سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ میرا نبی فرمائے گا کہ جب تک میری یہ مبارک امت جنت میں داخل نہیں ہوگی میں محمد بھی اس سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا نبی ہے جس کے ہاتھوں سے ہم نے حوض کوثر بھی پینا ہے اور جس کی شفاعت سے ہم نے جنت میں بھی داخل ہونا ہے۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے چینی کی وجہ سے آب زمزم کا جو ہے وہ عظیم اس کی نعمت ہمیں ملی، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا امتی اس آب زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ اس کی اس نیت کو بھی قبول فرمائیں گے، شفا کی نیت سے پیے گا اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے، جس مقصد کے لیے پیے گا اللہ اس کا مقصد پورا فرما دیں گے۔ ہمیں ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، ہم اپنے رب پہ مکمل بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام آگ میں بھی جو ہے کامیاب، اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وہاں تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس شہر میں چھوڑ کر آئے جہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں، پینے کی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پانی نہیں ہے پینے کے لیے، اس بیابا جنگل میں چھوڑا، وہاں بھی کامیاب۔ اور تیسرا حکم ہو رہا ہے کہ جناب اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 یا 9 ذوالحجہ کی رات ہے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور جناب اگلے دن 100 اونٹ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن سوئے تو پھر خواب آیا، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے محبوب چیز کی قربانی چاہتا ہوں۔ اگلے دن پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر جناب خواب آیا، فرمایا کہ ابراہیم میں محبوب چیز کی قربانی چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اب میرے ذہن میں دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ محبوب چیز اگر اللہ کے ہاں ہے تو پھر وہ میرا بیٹا اسماعیل ہی ہو سکتا ہے۔ 10 ذوالحجہ کو اسماعیل علیہ السلام، بعض فرماتے ہیں 14 سال کی عمر تھی اس وقت، بعض فرماتے ہیں 13 سال، بعض فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور جناب اس میں مینا کے مقام پر لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ مقام بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، فرمایا کہ اسماعیل کیا تو اس بات پہ تیار ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے خواب بھی دیکھا ہے اور کئی مرتبہ خواب آیا کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم جب تو نے خواب دیکھا ہے تو پھر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور دلیل نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ توجہ، نبی جو ہوتا ہے اس کا